جو ہے وہ ڈی چوک پہنچنے کی کال دے دی گئی ہے اس کو وہاں پہ لیڈ کرنے کے لیے۔ اس ٹائم جو آپ کا بی پلان ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اس مرتبہ کون بھاگے گا ڈی چوک چھوڑ کے، یا دوبارہ وہ مارگلا ہلز کی پہاڑیاں کراس کرتے ہوئے ایک نئی سٹوری سننے کو ملے گی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے حکم دیا تھا نا کہ ڈی چوک پہنچیں، سبھی پہنچے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کٹ پتلی وزراء کہتے تھے کہ علی امین گنڈا اٹک پل کراس کر کے دکھائے، دوسرے کہتے تھے ڈی چوک تک پہنچ کے دکھائے۔ تمام تر شیلنگ، فسطائیت اور یزیدیت کے باوجود لوگ ورکرز کئی دنوں کے لیے نکلے، وہاں ڈی چوک پہنچے، علی امین گنڈا اپنے پورے قافلے کے ساتھ پہنچا، ہزاروں کی تعداد میں شیل ان کے اوپر پھینکے گئے، اور وہ بھی ایکسپائرڈ شیل، ڈرون سے بھی، ایون ہیلی کاپٹر سے بھی شیلنگ کی گئی، مگر اس سب کچھ کے باوجود قافلہ وہاں پہنچنے میں کامیاب رہا۔ یہ ڈائریکشن تھی عمران خان کی جو کہ کمپلائبل تھی۔ اور اس کے بعد جو اس وسطائیت کے نتیجے میں جو کچھ ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی موجودہ فیڈرل گورنمنٹ کو، آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اس طرح تیاریاں کر رکھی تھیں کہ جیسے خدا نخواستہ کوئی باہر کا ملک کوئی جنگ کر رہا ہو، کوئی انڈیا نے حملہ کر دیا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 3 دن 4 دن کے لیے نیٹ بند، ٹیلی فون بند، آپ کی خندقیں کھود گئی، پورا موٹر وے کو اکھاڑ کے رکھ دیا، انہوں نے گنڈی اسلام آباد نہیں پورا پاکستان بند کر دیا۔ یہ تو کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا جو کچھ انہوں نے کیا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے، یہ سکسیس ہے۔ اس سکسیس سٹوری کو آپ چلائیں، باقی چھوڑیں۔ اور جہاں تک باقی اس بات کا تعلق ہے کس نے کیا کیا، کون پہاڑوں میں گیا، یہ سیکنڈری چیزیں ہیں۔ عمران خان، علی امین گنڈا عمران خان کے بعد دوسرا بڑا لیڈر ہے جو ان تمام تر یزیدیت اور فسطائیت کے باوجود ڈی چوک پہنچا اور راستے کے تمام مقابلے دور۔ اچھا شعیب شہین صاحب، اگر یہ بات تھی کہ آپ لوگوں نے مارگلا ہلز کی پہاڑیاں نہیں عبور کرنی تھی تو پھر ورکرز کو کہتے کہ ہم نے صرف ڈی چوک پہنچنا ہے، ہاتھ لگانا ہے، پھر واپس چلے جانا ہے۔ کارکن تو تیسرے دن تک مار کھاتا رہا، لیڈرشپ غائب رہی، ایون کہ کچھ ہمیں نظر نہیں آئے 2-3 لوگوں کے علاوہ، باقی لیڈرشپ کہاں غائب رہی پھر؟ ایک بات تو آپ کو سارے بندوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ تھا پارٹی کا کہ جو ایم این ایز اینڈ سینیٹرز ہیں وہ اس پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے۔ یہ دس واز اے ڈیسیژن بیکاز آف دی لیٹسٹ امینڈمنٹ 26 امینڈمنٹ جو کرنے جا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک فیصلہ تھا۔ دوسرا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد امیڈیٹلی جو اٹیک ہوا رینجرز کا اور اس کا آئی جی اسلام آباد کا، اس کے بعد کی سچویشن ایسی تھی کہ اس کو ظاہر کنٹینیو کرنا پڑا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ساری ان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے موجودہ حکومت کے خلاف، جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں۔ انہوں نے جمہوریت کو ایک تماشا بنا کے رکھ دیا ہے، چونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے کہ وہاں جائے اور جا کر کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کا جلسہ سب سے پرامن جلسہ تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے 6 تھے اور اس کے علاوہ ان کا این او سی بھی تھا، پھر بھی میرے سمیت ساری لیڈرشپ میں پرچے ہوئے، ہم دلی میں بھی رہ کر آئے۔ بات یہ تھی کہ ان کو اجازت نامہ ہو یا نہ ہو، لوگوں نے نکلنا تھا اور ان میں فسطائیت کی مثالیں قائم کرنی تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انشاءاللہ تعالی ہمارے لوگ باہر آئیں گے۔ ہمارے عمران خان کے جو ٹائیگرز ہیں، عمران خان کے ہم سب سپاہی ہیں، ہم نے مشکلات ماضی میں بھی دیکھی ہیں اور آئندہ بھی دیکھیں۔